बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। वर्ष इस मुल्क को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने बर्बाद कर दिया। अब आपको ये गवाहियाँ हुकूमत के तर्जुमानों की तरफ से मिलेंगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब वो खैर बात नहीं करते, लेकिन अपने जो इनके हलके हैं वहाँ पर ये ज़रूर कहते हुए नज़र आएंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो रही है और पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर हो रही है और हमें कुछ करना होगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की अदलिया का ताल्लुक है, वो जजेस जो अब अपनी कुर्सियों पर नहीं बैठे हुए, इनके बारे में हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं। राना साहब जी इलेक्शन हार गए और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में आपको उनका मौक़िफ़ जो है वो टेलीविज़न चैनल्स पर पेश करते हुए नज़र आएंगे। राना साहब ये कहते हैं जी कि एक उन्होंने इंटरव्यू दिया और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक बयान देते हुए कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक तासुब ज़दा इंसान था, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने मुखालफत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस इंतहा तक पहुंचा दिया कि फिर काजी से जो कुछ हो सकता था उसने किया, यानी उसके फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे और वो तासुब ज़दा फ़ैसले थे। एक जज जो अपना स्कोर सेटल कर रहा था इमरान खान से, उसने पूरे मुल्क को इसकी भेंट चढ़ा दिया। अब होता क्या है जी कि 25 करोड़ आवाम को सज़ा दी गई इस तासुब की, और अगर कोई रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इमरान खान की हुकूमत की तरफ से गया तो उसने ये नहीं देखा कि मैंने पाकिस्तान की आवाम से बदला लेना है या इमरान खान से। उसने पूरे मुल्क से बदला लिया और ऐसा बदला लिया कि आज जमहूरियत की जो बुनियाद और जो जमहूरियत का वर्जन हमारे सामने मौजूद है, इसमें काजी का सबसे बड़ा हाथ है और ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। मज़ीद वो ये कहते हैं कि इमरान खान का 2-3 साल बाहर आना मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि ये जो पूरे मुल्क को झोंकने की बात की जा रही है और जिस मकाम पर काजी फ़ाइज़ ईसा की मुखालफत चली गई उसका जिक्र किया, लेकिन ये जो सज़ा वाली बात है ये पाकिस्तान की आवाम का और इमरान खान की हुकूमत और इंडिपेंडेंट हुकूमत या जमहूरी हुकूमत जब भी इस मुल्क में आएगी तो इस मुल्क में अगर किसी का आर्टिकल 6 के मुताबिक एहतसाब होना चाहिए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि लंदन से बहुत सारे लोगों के बारे में ख़बरें रिपोर्ट भी हुई और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ भी हमें होती हुई नज़र आई। लेकिन अब ये जो बयानात इन्होंने दिए तासुब और मुखालफत में और जो उससे हो सकता था उसने किया, इसका मतलब क्या है? ये एक्सप्लेनेशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मांगनी चाहिए राना सनाउल्लाह से, या फिर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई होगी? ये सिर्फ करते क्या हैं कि किसी भी जज को इस्तेमाल किया टिशू पेपर की तरह और फिर आप उसे फेंक देते हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक पूरी तारीख है जहाँ पर जजेस इस्तेमाल होते हैं और फिर उन्हें रांदे दरगाह कर दिया जाता है। दो चीज़ें जी उन्होंने बड़ी अहम कही इस पूरे सियासी मंजरनामे के हवाले से, यानी कन्फेशन स्टेटमेंट है कि 2 से 3 बरस अब मज़ीद लगेंगे इमरान खान को बाहर आने के हवाले से, और अभी उनके बहुत सारे केसेस हैं जिनमें उन्हें सज़ा होना बाकी है और काफ़ी सारे केसेस में उन्हें सज़ा जो है वो हो चुकी है। अब उन्होंने ना एक सलाहियत इमरान खान की इसका भी इतराफ़ किया, और वो सलाहियत क्या थी कि वो अपने मुखालिफ को मुखालफत में तगड़ा कर देते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जहाँ तक इमरान खान पहुँच सके अब इसकी थोड़ी सी भी गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं है, और उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी सब कुछ आमने सामने आ गया और मुखालफत इतनी हद तक बढ़ चुकी है। देखिए, पाकिस्तान की अदलिया में काजी फ़ाइज़ ईसा अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। इसका पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइन और कानून की कोई आपको उनके फ़ैसलों में बात नज़र नहीं आएगी। 4 लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इलेक्शन लड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल, और सच बोल रहे हो जनाब बिल्कुल। तो ये वो गवाहियाँ थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाता है। और फिर आपने जिन जजेस को पेशावर से लेकर आए, जस्टिस हलाली, वो आज देख लें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को मानने को तैयार नहीं है। तो ये पर्सनल स्कोर सेटल किया जा रहा है, इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। आज काजी साहब कुर्सी से उतरे, लोगों ने उनका लंदन में घेराव किया, तो क्या आने वाला कल इनको बचा सकेगा? मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई जमहूरी हुकूमत और इंडिपेंडेंट आवाम की हुकूमत आए तो काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जजेस का एहतसाब होना चाहिए और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगे। फिर काजी साहब के हवाले से जहाँ पर ये बातें उन्होंने की, एक चीज़ और भी उन्होंने कहा राना साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बहुत वाज़ेह सोच समझ रखते हैं कि सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होने चाहिए और वो इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि उनको मुज़ाकरात के ऊपर खुशी होगी। अच्छा करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको एक पूरी हुकूमत बना कर दे, आप उनके जो है बूट पॉलिश करते करते हुकूमत और इक़्तिदार की राहदारियों से चलते चलते कुर्सियों पर बैठ जाएं और आप कहें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं चाहती और वो ये कह रहे हैं। देखें, अगर ये हुकूमत
پاکستان کی عوام نے بنائی ہوتی نا تو پھر مذاکرات بھی نہیں سے ہونے تھے، لیکن یہاں پر حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ہیں، پاکستان کے اندر کسی لیول پر کیا کوئی ایک پولیٹیکل ہے؟ پاکستان کی عدالتوں کو کنٹرول کر لیا، پاکستان میں جمہوریت کو کنٹرول کر لیا، یہاں پر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کے بیربل کہتے ہیں کہ ہم 26ویں کے بعد 27ویں بھی لے کر آئیں گے اور 27ویں ترمیم سے اس پورے ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں قانون سازی کے نام پر، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ڈگیوں میں بھر بھر کر پارلیمان میں لایا جاتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو انہیں خوشی ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر ایک ایٹمی سائنسدان تھے، اور انہیں ہیرو کہنا، یعنی اس چیز کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جی آپ کے باؤجی اور آپ کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، آپ نے ان کو ہیرو بنانا تھا۔ اور پھر انہوں نے جو منطق پیش کی ہے کہ جو دھماکے کرتا ہے اصل میں وہ ہیرو ہے، ایٹم بم بنانا نہیں ہے بلکہ دھماکے کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جس کا آغاز بھٹو سے ہوا ان کو بھی وہ کریڈٹ دے رہے ہیں۔ تو سر بھٹو نے تو دھماکے نہیں کیے اگر آپ اس طرف جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے نا ایک سوچ کے تحت اس حکومت کے اندر گئے تاکہ تمام جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اتحادی ہیں، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اور ان کی اپنی باتیں ان کے اپنے خلاف جاتی ہیں۔ ویورز، پاکستان کے اندر ایٹمی سائنسدان چاہے ڈاکٹر عبدالقدیر تھے یا ان کی ٹیم، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور جس طرح سے جس مقام کے اوپر پاکستان کو انہوں نے پہنچایا، آج اگر ہم دشمن کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دشمن کا یہ نیریٹو ہے کہ میں کسی بھی ایٹمی دھمکی کے اس میں نہیں آؤں گا، اور میں اگر جب بھی فیصلہ کرنا ہوا آئندہ فیصلہ کیا جائے گا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ گفتگو اٹھا کر دیکھیں، وہ دنیا بھر میں کہتا پھر رہا ہے کہ دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، اور امریکہ نے تجارت کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اس کو بطور ٹول استعمال کیا، دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ تھی اسے ختم کروایا۔ تو یہ ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ بھٹو صاحب، یا اس سے پہلے یہ کام جب شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ڈاکٹر قدیر کی گفتگو کو سنیں اور ان کلپس کو دیکھیں جو پی ٹی وی کے اندر ریکارڈ ہوئے مرحوم ارشد شریف شہید کے، آپ اس پروگرام کے اندر جہاں پر وہ کلپ چلائے گئے، ٹیلی پرومپٹر کے اوپر ایک لکھا لکھایا کنفیشن سٹیٹمنٹ آتا ہے اور کہا گیا کہ جناب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ کس طرح سے ہیرو نظر آئے گا۔ آج جن لوگوں کا تاریخ میں نام و نشان نہیں ہمیں ملے گا، آج ان کے بینرز جو ہیں وہ آپ کو پاکستان کی سڑکوں پر یوم تکبیر پر بھی نظر آئے، اور آپ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ اس قوم نے نہیں کیا، یہ حکمرانوں نے اور ان کو پیار کرنے والوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ہر ہیرو کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور ہم ہیرو بناتے نہیں ہیں، بلکہ جو بن جائے یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ہیرو عطا کرے، ہم اسے ختم کرنے پر لگ جاتے ہیں، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے۔ اب اس جو اہم سوالات ہیں کہ رانا صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے اندر تمام الزام پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہوا اور جس حد تک یہ لوگ چلے گئے، اور پاکستان کی عوام پر جو ظلم ہوا، اس صرف تحریک انصاف نہیں، پاکستان کی عوام سے یہ ووٹ کا حق چھینا گیا، اور جس پر وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بنیادی حیثیت نہیں رکھتا، جیسے مسرت حلالی کے یہ ریمارکس تھے، یہ سب کچھ وہ ڈال رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے کھاتے میں۔ اور نون لیگ یہ ضرور بتا دے پاکستان کی عوام کو کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی یہ حکومت، اور فائدے لیے گئے۔ اور رانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کے منہ سے جی سچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے دور منصفی کو مزید بدترین کر دیا ہے، اور بغض میں کیا کیا غلط فیصلے کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف سے جو نشستیں تھیں وہ چھین لی گئی، 26ویں ترمیم پر خاموش رہے بلکہ سہولت کاری کی، الیکشن دھاندلی کیس نہیں لگائے، ٹریبیونلز اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سپرد کر دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے جو چیف جسٹس تھے ملک شہزاد احمد، جنہوں نے سرگودا کے جج کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے، اس کو بھی تبدیل کیا، اور جسٹس شہزاد ملک صاحب کو اٹھا کر یہ سپریم کورٹ پاکستان لے گئے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی رائے تھی کہ ملک شہزاد لاہور ہائی کورٹ میں رہ کر اصلاحات پر کام کریں۔ یہ وہی جج تھے جنہوں نے الیکشن ٹریبیونلز بنائے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے اور ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ تو الٹیمیٹلی بینیفیشری کون تھا؟ پاکستان کی مسلم لیگ نون۔ پھر چیف جسٹس نے رات کے وقت عدالت لگا کر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کیا، جس میں بیوروکریسی سے آرو میں جو آروز تھے لینے کا حکم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے کہ اگر میں جہاز پر بیٹھ جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا، تو نتیجتاً بیوروکریسی سے ایسے افراد کو آروز بنایا گیا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ان کے امیدوار تھے ان کے خلاف 3 MPO کے تحت کاروائیاں کی، بعد میں فارم 47 کی اس طرح سے ایک بنیاد جو ہے وہ رکھتی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو دھمکی امیز خطوط ملے، جس کے بعد سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ایسے خطوط موصول ہوئے،
300 سے زائد وکلا نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن ابھی تک یہ کیس لٹکا ہوا ہے کیونکہ قاضی صاحب نے یہ بنیاد رکھی۔ تو الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مخالفت میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کورٹ شٹل کرتے کرتے آپ نے نظام انصاف کو، اس پورے نظام کو گرا دیا، پاکستان کی جمہوریت کو نست و نابود کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ بھائی جان کون سا وسیع تر مفاد؟ یہ صرف آپ کا مفاد تھا، یہ صرف آپ کی اکڑ تھی، یہ صرف آپ کے حالات جو آپ کے ایک پوری جو ایپیسوڈ عمران خان کے ساتھ چل رہی تھی، آپ نے اس کا بدلہ لیا۔ آپ کا بدلہ بنتا تھا تو جنرل باجوہ سے بنتا تھا۔ آپ پوچھیں فاروق نسیم سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ریفرنس تھا وہ عمران خان نے نہیں بھیجا، بلکہ کہا گیا کہ ہم یہ ریفرنس اگر بھیجیں گے تو یہ تاثر غلط جائے گا، اور کہا کس نے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ کرے نہ جا کر جنرل باجوہ سے احتساب اور پوچھیں اس سے کہ اس نے کیوں یہ ریفرنس پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو کہہ کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بنوایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی کارروائی لائیو دکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن نیب ترامیم کیس میں عمران خان کی سماعت کو لائیو نہیں دکھایا۔ سر یہ کون سا اسکور شٹل آپ کر رہے تھے؟ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا، ہماری جمہوریت کو 100 برس پیچھے آپ دھکیل کر چلے گئے، 1 صدی پیچھے ہم چلے گئے ہیں، اور پاکستان میں نئے سرے سے یہ آغاز ہوا ہے جدوجہد کا، اور ابتدائی سماعتیں آپ دکھاتے ہیں، لیکن جہاں پر عمران خان آئے گا سماعتیں آپ نے دکھانا بند کر دی، اور پھر وہاں سے تفصیل لیک ہوئی، اس کے اوپر بھی کارروائی ہوئی، اور کسی غریب کو آپ نے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جو انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئی اور جو درخواستیں گئی، اغوا، الیکشن کمیشن کا ناروا جو سلوک تھا، اعتراضات، کاغذات نامزدگی چھیننا، یہ درخواستیں سماعت سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی۔ اور کیا ہوا؟ کوئی فیصلہ آیا؟ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات ہیں آپ کے اوپر، تحقیقات کی بجائے آپ نے کیا کیا؟ چیف جسٹس نے صحافیوں سے، وہ ٹہلتے ٹہلتے آگے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ 2-3 صحافی تھے، ایک ان میں ہمارا دوست بھی ہے، وہ بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہو گیا، اس نے بھی جی انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ الزامات کہاں ہیں، کوئی الزامات لگا رہا ہے تو ثبوت بھی تو دے، بلاتے نا اسے کہ ہاں بھائی تم وہ کہاں ہے، وہ جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، کوئی فالو اپ آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نظام کو چلانے والے آپ لوگوں کو، قاضی صاحب آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، اور پھر پھینک دیتے ہیں، اور پھر رانا ثناءاللہ جیسے لوگ آپ کی پوری حقیقت جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، امریکی ڈاکٹرز کے حوالے سے کپتان کی ملاقات، اور ایک اور خبر آج جی سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ ذرائع کو کوٹ کر کے، اور یہ تصدیق اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور اہم عہدیداروں سے ملاقات ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ کچھ لوگ پچھلے کچھ 4 روز سے اسلام آباد گزارنے کے بعد اب لاہور آ گئے، اور کسی قسم کا بریک تھرو نہیں ہو رہا۔ وفد کو ہفتے کے روز امریکہ واپس جانا تھا، لیکن ممکن ہے کہ وہ اب یہ وفد پاکستان میں اپنے قیام کو توسیع دے کر اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد کا خیال ہے کہ عمران خان کو اس کی پاکستان میں موجودگی کا علم ہے، اور شاید وہ ان کی ملاقات کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ وفد عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے اب تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی، اور یہ وفد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے رابطے میں بھی ہے، جن میں کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ وفد آیا ہے، اگر یہ وفد ان کا ہے تو پھر دروازے کھلنا تو مشکل تو نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب بھی مل کر آئے، جب ان سے پوچھا گئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک اور ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے، تاکہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے، لوگ اکتا جائیں، لوگ سڑکوں پر نہ نکلیں۔ آج ویورز کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ بہت ہی اہم ایک سچویشن ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر لوگ سڑکوں پر کوئی کال جس طرح سے ان کو دینی چاہیے لیڈرشپ کو، اگر نہیں دیتے تو یہ سڑکیں پھر لوگ خود گرم کریں گے۔ اور خبر ویورز اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو لکی مروت ہے وہاں سے قافلے جی چلے ہیں، اور لکی مروت میں عمران خان کی رہائی کے لیے کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور آج اٹک پل کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا، اور ان کارکنان کو کے بارے میں مختلف ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گی۔ یہ اکاؤنٹ ہے جی، اس نے اس حوالے سے یہ بھی لکھا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کر رہی۔ پھر ایک اور ویڈیو کے اندر بھی لوگ بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ مطالبہ عمران خان کی رہائی کا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کل
ख़ानदान के कुछ लोग भी हमें नज़र आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका पर्सनल स्टाफ था वो भी नज़र आया, और वो मुंतज़िर है कि तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो कब इस तहरीक को आगे बढ़ाने के हवाले से कोई ऐलान करती है। और इसमें आपको ये भी खबर दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की गिरफ्तारी का मामला है और तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है जी। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल पहुंच गए, और फिर इमरान खान के वकला खालिद यूसुफ और चौधरी नईम पंजोता, सरदार कदीर मुबशर मकसूद ऐवान भी अडयाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं। और PTI MNA की गिरफ्तारी का ये मामला है। MNA अब्दुल लतीफ़ समेत दीगर 7 मुलजमान को अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है जी। और दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सप्रा ने फैसले में करार दिया कि 11 मुजरमान को सज़ा सुनाई गई, 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। 7 मुजरमान की अदम हाजिरी पर उनकी सज़ा के वारंट्स SHO थाना रमना के हवाले किए जाते हैं, और SHO थाना रमना 7 मुजरमान गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें, वो सज़ा पूरी करेंगे। ये एक डेवलपमेंट है। और फिर PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में नया मोड़, और PTI क़यादत और वकला ने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया है जी। PTI की जानिब से कोई भी वकील वर्कर्स के केस में पेश नहीं हो रहा। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में स्टेट कौंसिल मुकर्रर कर दिए। तो सर, डूब के मर जाना चाहिए उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एहतजाज के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनके केसेस का दिफा और उनके केसेस में वकालत करने के लिए आपके पास वकील भी नहीं है। तो कहाँ है वो आपकी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है, और ये क्यों स्टेट कौंसिल जो मुकर्रर की गई? अगर ये साजिश है तो इसको बेनकाब करें, और अगर ये कोताही है तो इस कोताही को आपको दूर करना होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब हमने बात शुरू की और रॉन्ग नंबर्स के बारे में आपके सामने ही हक़ाइक़ रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई गिला नहीं होना चाहिए। ये जो केस है 26 नवंबर का, यार लोग एहतजाज के लिए गए, इमरान खान की रिहाई के लिए गए, इमरान खान जेल में है, और आप लोग उस तहरीक को हाईजैक करते हैं, लोगों के खून को आपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आज उनकी वकालत करने के लिए आपके पास वकील भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस मामले को देखना होगा, यानी सरकारी वकील सरकार की सुनेगा, कोई जरा नहीं होगी, फिर उसी तरह की सज़ा जिस तरह से इमरान खान को सज़ा दी गई, इन लोगों को भी मुल्ज़मान को सज़ा दी जाएगी। आप देखें होता क्या है, जब आप किसी एक वर्कर को पकड़ते हैं ना और उसको सज़ा देते हैं, और जितने दिन वो जेल में रहता है तो ये सज़ा उसके घर वालों को भी मिल रही होती है। ये जमहूरी हक़ है एहतजाज करना। और जब वो जेल चला जाता है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि उसके बच्चे उन्होंने कुछ खाया, उनके अखराजात कौन पूरे कर रहा है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके बहन भाइयों पर क्या बीत रही है, उसका ख़ानदान का निज़ाम कैसे चल रहा है। आप उसे उठाते हैं, जेल में डाल देते हैं। एक वकालत है सर, वो भी अगर तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो क़यादत है, इस सारी की सारी क़यादत को रिज़ाइन कर देना चाहिए। उस आज एक वीडियो देखने का इत्तफाक हुआ। लाहौर रंग एक टेलीविज़न चैनल है लाहौर बेस्ड, और एक एंकर सड़क पे खड़े होकर लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा है। हालात कैसे हैं, पंजाब कैसा है, पंजाब तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। तरक्की कौन कर रहा है? हाउस ऑफ शरीफ। इसका पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये इंटरव्यू को सुने जाकर। मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लिप भी हम साथ साथ चला सकें। ये कॉपीराइट्स का एक ऐसा मसला है कि वो बहुत सारी वीडियोस हम चला नहीं सकते, और स्ट्राइक आती है, और जानबूझकर लोग स्ट्राइक करते हैं। उन्होंने ना नाका यहाँ पे भी लगाया हुआ है कि ऐसे चैनल जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं उनको रोकने का एक नया तरीकाकार है कि स्ट्राइक भेजो, और वो स्ट्राइक भेजी जाती है। इस वीडियो के अंदर दिल दहला देने वाली जी कहानी है। 5 बेटियां, 1 बेटा, और भूख हर वक्त सताती है, और भूख को कैसे मिटाया जाए, इस शख्स ने अपनी पूरी दास्तान पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी। वो कहता है जी कि 600 रुपया बेटा कमाता है दिन का, और घर का किराया 8,000 है, 7,000 मेरा बिल आ गया, तो बताएं मेरे क्या करना है। और वो अपनी बात सुना रहा है और वो रो रहा है। तो ये पंजाब के सर हालात हैं। हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि आपके महल और आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस और आपका जाती उमरा और आपका सिंध में वडेराइज़म जो वडेरा निज़ाम है वो चल रहा है, लेकिन आम आदमी की हालत नहीं बदलती। इनके बच्चे पहले गरीब थे, फिर अमीर हो गए, फिर इनके किराए पाकिस्तान से आते हैं। आपने लंदन में जदादें बना ली, लेकिन गरीब 8,000 के लिए तरस रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत वो कहती है कि जनाब सब अच्छा है, सब कुछ इमरान खान ने ख़राब किया। इमरान खान ने ख़राब नहीं किया, आप ख़राब कर रहे हैं और आप ख़राब करते आए। एक वीडियो क्लिप इस हवाले से और भी इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जी वायरल है, और एजाज सईद साहब ने इसके अंदर नवाज शरीफ साहब की पूरी सियासत का पोल खोला। पाकिस्तान के अंदर ये ख़ानदान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ कर आया। अगर आप शुरू से स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि पहली दफ़ा वज़ीर ख़जाना किसने बनाया? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जनरल ज़िया ने। फिर दूसरी दफ़ा वज़ीर आला किसने बनाया? जनरल ज़िया ने।
اور IGI کس نے بنائی سب کو پتا ہے، غلام مصطفیٰ جتوئی 12 بجے اٹھتے جبکہ ڈیلیوری بوائے نواز شریف صبح سویرے ڈیلیوری دینے پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ سر ان کی حقیقت ہے۔ کوئی سریا لگاتا لگاتا ملک کا وزیر اعظم بن گیا اور 3 دفعہ بن گیا، اور اس نے اب ایک عادت سی بنا لی اور اپنی اس عادت کے اندر پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ شخص ہے جس کی روتے ہوئے تصویریں ایک بے بسی کی تصویر بن کر وہ دنیا اور پاکستان کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، ہمارے فیصلوں میں آپ کو انصاف نظر نہیں آئے گا، ہمارے فیصلوں میں آپ کو سکور سیٹل کرنے کی کہانی ملے گی۔ یہ لاجک آج جو رانا ثناء اللہ نے پیش کی، ایک لاجک آپ کے سامنے میں اور بھی رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے فیصلوں میں جب آپ اسلام سے ہٹ کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر فیصلے کریں گے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ اور انجام کیسے پاکستان کی عوام کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک فیصلہ ویورز اور آیا اور یہ اختلافی نوٹ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جس میں جج صاحبان کیا لکھتے ہیں، اسے سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے۔ اور ہماری بربادی کی وجہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حکمران اور ان کے غلط فیصلے، اور عدل کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے غلام ججز جب وہ فیصلہ لکھتے ہیں تو وہ اپنی بنیاد کو پس پش ڈال کر کسی کی منشا کو تقویت دیتے ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت ان فیصلوں کو ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے غلام ججز جو ہیں وہ صادر کرتے ہیں۔ ویورز، یہ جو 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا فیصلہ تھا اور ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ آیا، اگر آپ اختلافی نوٹ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو قرآن و حدیث کے ریفرنسز ملیں گے۔ نبی آخر الزمان نے نظام عدل کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا اور ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمیں اختلافی نوٹ میں یہ تمام نظیریں مل رہی ہیں، ریفرنسز مل رہے ہیں، مگر جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور ملٹری کورٹس کو پاکستان کی عوام پر مسلط کیا، وہاں پر آپ کو ایسی کوئی ایک نظیر نہیں ملے گی جس میں کہا گیا ہو کہ یہ حکم ہے اور نظام عدل اسلام میں کیسے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کو کسی کی منشا نظر آئے گی لیکن آپ کو ہماری بنیاد نظر نہیں آئے گی۔ اب اس فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جلاؤ گھراؤ اور دہشت گردی میں ملوث سویلین ملزمان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمے کے فیصلے میں جسٹس جمال و مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ 36 صفحات پر مشتمل یہ اختلافی نوٹ ہے اور مشترکہ طور پر جسٹس جمال مندوخیل نے اسے تحریر کیا۔ اختلافی نوٹ میں دونوں ججوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے وزارت دفاع کی اپیلیں مسترد کر دی اور قرار دیا کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا۔ اختلافی نوٹ میں ججز نے لکھا کہ عدلیہ کا اختیار کسی انتظامی ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض سر انجام دینے لگی تو لوگوں کا اس پر اعتماد قائم نہیں رہے گا۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان نے بھی آزاد عدلیہ کا ذکر کیا، یہ درس دیا۔ تو آپ غور کریں کہ اختلافی نوٹ جسے تسلیم نہیں کیا گیا، ایک اکثریتی فیصلہ ہے جس میں آپ کو ایسی نظیریں نہیں ملیں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظام عدل اور آزاد عدلیہ کیوں ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ ججز نے فیصلے میں لکھا کہ فوجی عدالتی نظام کا مقصد نظم، اخلاقیات اور ڈسپلن کو فروغ دینا ہے۔ ملٹری لا صرف سزا نہیں بلکہ فوجی نظم و ضبط کا جامع نظام ہے۔ عدالت کے لیے آئین کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تقسیم ہند سے پہلے بھارتی فوج کے آرمی ایکٹ 1911 کا حوالہ دیا گیا جس کے تحت جو کورٹس تھی وہ چلائی جاتی تھی، اور یہ ایکٹ فوجیوں کے حقوق و فرائض اور نظم و ضبط کی وضاحت کرتا ہے۔ اختلافی نوٹ میں لکھا گیا کہ فوجی عدالتیں صرف فوجی اہلکاروں کے خلاف جو دائرہ اختیار ہے اس تک محدود اسے رکھتا ہے، اور اسے آپ کسی بھی سویلین کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ کورٹ مارشل لا صرف ان معاملات میں ہوتے ہیں جو فوجی خدمات سے متعلق ہوں۔ صرف فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ہی کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔ اختلافی نوٹ میں مزید قرار دیا گیا کہ انتظامیہ اور عدلیہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آزاد غیر جانبدار عدلیہ کا درس دیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامیہ سے الگ رکھا۔ انہوں نے اس کا بھی اس میں ایک آپ کو ریفرنس ملے گا۔ پاکستان میں بھی اسلامی تعلیمات کو قرارداد مقاصد کا حصہ بنایا گیا۔ آئین میں ہی ان تعلیمات کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھا گیا ہے۔ عدلیہ کا اختیار کسی انتظامی ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو 2 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، اور اس میں قرآن و حدیث کے ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔